الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعقود. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال عز وجل: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. قال الله تعالى: قالت إحداهما: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وکیل۔ تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق فرمائی، انس و جن کو اس میں پیدا کیا تاکہ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے دین پر عمل کریں۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، خاتم الانبیاء، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا،
جس دین میں عدل ہے، ہر ایک کو اس کا حق دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور عدل کرنے والوں پر اللہ کی رحمتوں کے وعدے کیے گئے ہیں، ظلم سے منع کیا گیا ہے اور ظالموں کی سزاؤں کو بتایا گیا ہے۔ سبحان اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج 5 صفر 1441 ہجری مطابق 4 اکتوبر 2019 عیسوی، جس موضوع پر خطبہ دینے کے لیے منسٹری کی طرف سے آرڈر آیا ہے کہ مملکہ کی مساجد میں اس موضوع پر خطبہ دیا جائے، وہ ہے ملازموں کے حقوق، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں ہومن ٹریفکنگ یا ملازموں کے حقوق۔ اس موضوع پر خطبہ دینے کے لیے منسٹر کی طرف سے آرڈر آیا ہے اور اس پر عمل ہوا ہے۔ بڑا پیارا مفید آیتوں اور حدیثوں نصوص کی روشنی میں خطبہ دیا گیا ہے تاکہ لوگ اللہ سے ڈریں، اپنا محاسبہ کریں اور ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں، حقوق کی ادائیگی ہو اور عدل قائم ہو۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، جس نفس نے جو کمایا اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، مطلب اچھا ہو یا برا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر اس دن کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ یہ قیامت کے دن کے بارے میں اس آیت میں خبر دی گئی ہے اور ڈرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سے ڈرو جس دن تم سب رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی مرنے کے بعد جب انسان یا ساری دنیا جب ختم ہو جائے گی، اللہ کے حکم سے قیامت آئے گی، جس قیامت پر ہم سب کا ایمان ہے، اور ایمان کے 6 ارکان 6 پلرز میں سے ایک پلر ہے یہ الایمان بالیوم الآخر، آخرت پر یا قیامت پر ایمان۔ اس دن سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ قیامت کے دن سارے انسان اللہ کے پاس جمع ہونے والے ہیں اور وہاں بدلے ہیں، ہر چیز کا بدلہ اور پورا بدلہ، جنہوں نے اچھا کیا اس کا اچھا بدلہ، جنہوں نے برا کیا اس کا برا بدلہ، اور اس دن کسی پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے یہ جو زندگی ہے کب کہاں کس طرح ختم ہو جائے کسی کو نہیں پتا۔ ہم اپنی قبر میں جانے والے ہیں اور اپنے ساتھ ہم اپنے اعمال کو لے جانے والے ہیں۔ پچھلے جمعہ عبد الکریم بھائی بمبئی سے تعلق رکھنے والے، عزیزیہ میں رہنے والے، مبارک سٹور کے پیچھے ان کا مکان تھا، اور یاد ہوگا تو اس طرف وہ بیٹھا کرتے تھے اور سالہ سال سے دروس میں آتے تھے، یہاں تک کہ جمعہ کے دن جو صبح کی کلاس دعوت سینٹر کی ہوتی تھی اس میں بھی پچھلے جمعہ بھی صبح ادب المفرد کی کلاس میں وہ موجود تھے، اور پچھلی جمعہ اسی وقت خطبے کے ترجمے میں وہ یہاں بیٹھ کر ترجمہ سن رہے تھے۔ اور جیسا بھائیوں نے خبر دی ہفتے کے دن عشاء کی نماز بھی یعنی جمعہ میں یہاں تھے، ہفتے کو بھی یہاں تھے، ہفتے کے دن اسی مسجد کے مصلی تھے، بہت سارے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ عبد الکریم بھائی بمبئی سے جو تعلق رکھتے ہیں، ہفتے کے دن عشاء کی نماز کے بعد بھی حامد بھائی اور خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اسی مسجد کے باہر۔ اس کے بعد شاید اتوار کو ان کا سفر ہوا، وہاں ہارٹ اٹیک ہوا، سینئر اٹیک آیا، پھر دوبارہ اٹیک آیا، پھر برین سٹروک ہوا، دوائیاں کام کرنا بند کر دیں، اور پرسوں ان کا انتقال ہو گیا۔ رات میں ان کی جنازے کی نماز وہیں بمبئی میں پڑھی گئی۔ یہ ہے زندگی۔ وہ اپنی والدہ کو چھوڑنے کے لیے وہاں گئے تھے
چھوڑ کر واپس جدہ ان کو آنا تھا، ان کا سامان، ان کی گاڑی، ان کا مکان یہیں ہے، ایک بیوی اور 3 بچے، ایک بیٹا 2 بیٹیاں ہیں، اپنے ساتھ اپنا نیک عمل لے گئے۔ یہی ہمارا بھی حال ہونے والا ہے، کب کہاں کس وقت ہماری موت آئے گی ہمیں نہیں پتا۔ اللہ سے ڈرنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، کیونکہ نیک عمل ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ توبہ اور استغفار کی زندگی گزاریں تاکہ ماضی کے گناہ بخش دیے جائیں۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، چوائس دی ہے، اپنے اختیار کا صحیح فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں موضوع پر آ گیا ہوں خطبے کے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عبدالکریم بھائی کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کو اس واقعے سے عبرت لیتے ہوئے اپنی زندگی میں اچھے کام زیادہ سے زیادہ جب بھی موقع ملے کرتے رہنے کی توفیق دے، آمین یا رب۔ ملازموں کے حقوق۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، ہر ایک کی قوت مختلف ہوتی ہے۔ کوئی کمپنی کا مالک ہے، اونر ہے، کوئی بلڈنگ کا اونر ہے، کسی کے تحت مختلف لوگ کام کرتے ہیں، ملازمتیں ہوتی ہیں، ان کو ہائر کیا جاتا ہے، ایگریمنٹ سائن ہوتے ہیں۔ اللہ نے مال سے نوازا ہے تو لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان سے کام لیے جاتے ہیں اور ان کے معاوضے طے ہوتے ہیں، جس کو تنخواہ یا سیلری ہم کہتے ہیں۔ انسان اپنی طاقت کا غلط استعمال اگر کرتا ہے اور وعدے سے مکر جائے، ملازموں پر ظلم کرے، تو کل قیامت کے دن اس کی سزا اس کو بھگتنی ہوگی۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کے اندھیرے ہوں گے قیامت کے دن، تاریکیوں میں انسان رہے گا۔ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے روایت کی، اللہ نے فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا ہے۔ اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کر لیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور اس ظلم کو تمہارے مابین میں نے حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، ایک دوسرے پر ظلم مت کرو۔ قوت کا غلط استعمال، تنخواہ نہیں دینا، کام پورا لینا، ستانا، دلیل کرنا، ڈیلے کرنا سیلریز کو، لوگوں کا مال ہڑپ حرام طریقے سے کھانا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ انسان یہ نہ بھولے کہ وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال دنیا میں کر رہا ہے، منمانی کر رہا ہے، معصوموں پر ظلم کر رہا ہے، ملازموں کے حقوق نہیں ادا کرتا ہے۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اوپر عرش پر مستوی ایک رب ہے، جس کے ناموں میں سے ایک نام عزیز ہے، جس کی صفات میں سے ایک صفت ہے قوت، اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے قوی، جس کا معنی ہوتا ہے طاقتور۔ اس کی طاقت سے بڑھ کے کسی کی طاقت نہیں ہے، اس کے پاور سے بڑھ کر کسی کا پاور نہیں ہے، اس کی قوت سے بڑھ کر کسی کی قوت نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس نے اپنے بارے میں یہ بیان فرمایا کہ تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اس پکڑ سے ڈرو، اس رب سے ڈرو، اور ملازموں کے حقوق ادا کرو۔ موجودہ جو معاشرہ یا حالات لوگوں کے سامنے ہیں، اس میں یہ چیز کافی زیادہ پھیلتی نظر آ رہی ہے کہ ملازموں پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کے حقوق پامال ہوتے ہیں، اور تاخیر ان کے حقوق کی ادائیگی میں، جیسے تنخواہ ہے، وقت پر نہیں دی جاتی ہے، جس سے اس بیچارے کے زندگی یا اس بیچارے کی زندگی، اس ملازم کی زندگی متاثر ہوتی ہے۔ نہ صرف اس ملازم کی زندگی، اس سے جڑا جو طبقہ ہے، اس کے بچے ہیں جو تنخواہ کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ اب بچے ہوتے ہیں، ابا جی کو سیلری ملے گی، پھر وہ وہاں سے ہمارے ملک میں پیسہ بھیجیں گے، ہم اپنی ضروریات کو پورا کریں گے، اخراجات کی تکمیل ہوگی، ساری چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ لہٰذا انسان اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے مال کی ہوس میں لوگوں پر ظلم نہ کرے، اللہ عز و جل سے ڈرے۔ ظلم میں سب سے بڑا ظلم
کہتے ہیں کہ کافر کو مسلمان پر ترجیح دینا. آپ کو کام کروانا ہے، کام کرنے والے دونوں قسم کے ہیں، کفار بھی ہیں مسلمان بھی ہے. آپ کسی ملک سے لوگوں کو ملازمت پر لانا چاہتے ہیں، لیبر لانا چاہتے ہیں، مسلمان بھی ہے کافر بھی ہے. وہاں مسلمان بھی ہے، اگر آپ ان کو بلائیں گے، ان کو ملازمت دیں گے، ان کے گھر کے چولہے جلیں گے، فائدہ ہوگا امت مسلمہ کو، آپ کی وجہ سے آپ کے بھائیوں کو بہنوں کو فائدہ ہوگا. لیکن بجائے یہ کہ آپ یہ خیر کا کام کریں، آپ کافر کو مومن پر، کافر لیبر کو مسلم لیبر پر، کافر ملازم کو مسلمان ملازم پر ترجیح دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا ظلم ہے. آپ اپنے بھائی پر اس طریقے سے ظلم کر رہے ہیں اور اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ بقرہ کی آیت ہے، چھوٹی ہے لیکن بہت بڑا معنی اس میں ہے. غور کیجئے اس چھوٹی سی سورہ بقرہ کی آیت پر. اللہ نے فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. ایک ایماندار مطلب ایمان والا مسلمان مومن غلام، آزاد نہیں غلام، ایک مومن مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے، اگرچہ مشرک کا کام یا مشرک تمہیں پسند آ جائے. میں اور ایک مرتبہ ترجمہ کر دوں آیت کا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، یاد رہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَالْعَبْدُ، اللہ جانتا ہے خیر کس میں ہے، ہم نہیں جانتے خیر کس میں. ایک آیت ہے، اس آیت کو بتانے سے پہلے میں ایک آیت بتاؤں. بعض چیزوں کو تم اپنے لیے خیر سمجھتے ہو، اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے، اور بعض چیزوں کو تم اپنے لیے شر سمجھتے ہو، اس میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو. اللہ کو معلوم ہے کہ خیر کس میں ہے، شر کس میں ہے. وہ اللہ جو علیم ہے، علام الغیوب ہے، وہ کہتا ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، مومن غلام، مسلمان غلام اچھا ہے، بیسٹ ہے، بیٹر ہے، بہتر ہے. کس سے؟ مشرک سے، کافر سے. وَلَوْ عَجَبَكُمْ، اگرچہ تم کو یہ چیز پسند. ایک بڑا پیارا واقعہ خطبے میں پیش کیا گیا ہے. عیاض الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ وفد الى عمر بن الخطاب ومعه کاتب النصرانی. ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، عمر ابن خطاب جو خلیفہ وقت ہے، صحابی رسول ہے مشہور، ان کے پاس ایک کرسچن ٹائپسٹ کو لے کر آئے. کرسچن ٹائپسٹ. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی میموری کو، اس کی ذہانت کو دیکھ کر متاثر ہو گئے. اس نصرانی کرسچن ٹائپسٹ کے تیز دماغی کو دیکھ کر، چالاکی کو دیکھ کر، یا قوت حفظ کو دیکھ کر بڑے متاثر ہو گئے، اور کہا کہ آپ اپنے اس ٹائپسٹ سے کہو کہ یہ پڑھ کر سنائے، کلام اللہ پڑھ کر سنائے. آئے اور آ کر ہم کو پڑھ کر سنائے. یہ بڑا قوی حفظ رکھتا ہے. تو نہیں معلوم تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کہ اس کا مذہب کیا ہے، دین کیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جواب دیا. ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ انہ نصرانی لا يدخل المسجد، یہ کرسچن ہے، مسجد میں تو اندر نہیں آ سکتا ہے آپ کو پڑھ کر سنانے کے لیے. جب پتہ چلا تو تعجب کیا. فانتہرہ عمر رضی اللہ عنہ، ڈانٹا ان کو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ڈانٹا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو، اور غصہ ہو گئے اور فرماتے ہیں جب اللہ نے ان کی ذلت کو بتا دیا، اللہ نے ان کو ذلیل کیا، تو تم ان کو عزت مت دو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لا تکرموہم اذ اہانہم اللہ، جب اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے تو تم ان کو عزت مت دو. جب اللہ نے ان کو پیچھے کر دیا ہے تم ان کو قریب مت کرو. جب اللہ نے ان کو خائن، خیانت کرنے والے بتایا ہے، تم امانت دار مت سمجھو ان کو. اس روایت کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں نقل فرمایا ہے. بعض لوگ دوسری قسم کا ظلم کرتے ہیں کہ ملازم کو ایسا کام دیتے ہیں جو اس کے بس سے باہر ہو. ہر ایک کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر ایک کے کام کرنے کے جو ہے حدود ہوتے ہیں. ایک آدمی مشکل کام نہیں کر سکتا، ایک ملازم. دوسرا ملازم مشکل کام کر سکتا ہے، کیونکہ جسمانی ساخت سب کی مختلف ہوتی ہے،
قوت برداشت یا تحمل مختلف ہوتا ہے. تو اگر کسی ملازم کو ایسا کام کرنے کا حکم دیا جائے جو اس کی طاقت سے باہر ہے، یعنی گویا بوجھ ہے اس پر، تو یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی اس آیت کے خلاف ہے جس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو عقد کو پورا کرو. جو اگریمنٹس ہوتے ہیں، جو عہد و پیمان ہوتا ہے آپس میں، ان کو پورا کرو، ان کو مکمل کرو. اور عہد میں یہ ہوتا ہے، ظاہر بات ہے کہ بھائی جتنا ہوگا وہ کام کرے گا. عام طور پر اگریمنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی کام یہ کرنا ہے، اس کی یہ تنخواہ ہے، ملازمت یہ ہے، تنخواہ یہ ہے. اب ملازمت میں ملازم یہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے، وہ پڑھتا ہے، جانتا ہے، اس کو معلوم ہوگا کہ بھائی آپ کا یہ کام ہے، جیسے کھیتی کا کام ہے، گاڑی چلانے کا ہے، بکریوں کا کام ہے، کمپنی میں کام کرنا ہے، سامان اٹھانا ہے، سامان لادنا ہے، نکالنا ہے، وغیرہ، انٹری کرنا ہے، کوئی بھی کام قسم کا وہ اس کے بس میں ہو تبھی تو وہ سائن کرتا ہے، اتفاق کرتا ہے اور آتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس پر ایسا کام تھاپا جائے یا لوڈ پڑے اس پر جو اس کے بس سے باہر ہو، وہ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ کوئی شک نہیں اس آیت کے خلاف ہے اور ایک قسم کا ظلم ہے. انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ظلم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسی طریقے سے بڑی اچھی بات خطبے میں یہ بھی بتائی گئی ہے، دنیا کا کوئی بھی کام اللہ کے حق سے بڑا نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی کام اللہ کے حق سے بڑا نہیں ہے. اللہ کا حق کیا ہے؟ عبادت، فرض جمعہ، فرض نمازیں 5 وقتہ، رمضان کے روزے، عید ہے، بیت اللہ کا حج ہے، فرض عمرہ، فرض حج ہے. یہ اللہ کے حقوق ہے. اللہ کا حق عبادت ہے. دنیا کا کوئی بھی کام اللہ کے حق سے آگے نہیں ہے. تو اگر وقت اللہ کے حق کی ادائیگی کا آ جائے تو کیا اس کو ڈیلے کیا جائے گا؟ جیسے نماز کا وقت آ گیا، فرض نماز کا وقت، تو فرض نماز چھوڑ کر کام کو مکمل کیا جائے گا دنیا کے؟ نہیں. کیسے ہوگا؟ کیونکہ یہ دنیا کا کام ہے اور وہ اللہ کا حق ہے اور ہماری زندگی کا مقصد ہے، تو ہم اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں. تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے، بعض لوگ اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ انہیں توفیق دے، اپنے مزدوروں سے، اپنے عمال سے یا اپنے ملازموں سے ایسے کام کرواتے ہیں جس میں نمازوں کا ضیاع ہوتا ہے، فرائض ختم ہو جاتے ہیں. بلکہ اور کھل کر جو بات بتائی، نماز کا وقت ہو گیا، نماز کو جانے نہیں دیتا ہوں، کہتا کام کرو، پہلے تم کام کرنے آئے ہو، نماز ہوتی رہے گی، بعد میں پڑھ لینا. فرض نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وہ فرض نماز ادا کرنے سے روک رہا ہے، ظالم ہے یہ اللہ کی نظر میں. کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی. اسی طریقے سے بعض تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے، جمعہ کو جانے سے روکتے ہیں اپنے ملازموں کو، اور عیدین میں شرکت سے روکتے ہیں. یا فرض حج وہ ادا کرنا چاہتا ہے اپنا اور کر سکتا ہے 5 دن کا حج، لیکن اس کو روکا جاتا ہے حج سے اس نیت سے یا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ نہیں، کام بہت ضروری ہے اور حج بعد میں بھی تم کر سکتے ہو. فرض حج کا ادا کرنے سے، فرائض کی ادائیگی سے اس کو روک دیا جاتا ہے. بعض لوگوں کو رمضان کے روزے رکھنے سے روک دیا جاتا ہے جو کہ فرض روزے ہوتے ہیں. یہ سب ظلم ہے، یہ سب حرام ہے. انسان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس سلسلے میں پیش کیا گیا. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو اجرت پر رکھے، اپنی ملازمت پر رکھے، تو اس کو وہ ہرگز، اگرچہ کنڈیشن نہ ہو، اگرچہ لکھا پڑھا نہیں گیا ہے، پھر بھی وہ اس کو جمعہ، عیدین یا فرض نماز میں شرکت سے نہیں روک سکتا. اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا اگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے. مثال کے کوئی کہے کہ اگریمنٹ میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم فرض نماز کو جاؤ گے، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معلوم ہے، معلوم من الدین بالضرورہ. تو انسان کو یہ بات امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ جائے گا، اس کا حق ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کرے، اور اس کو روکنا یہ غلط ہوگا، یہ صحیح نہیں ہوگا. البتہ نفل کی اگر بات آتی ہے تو اگر کام پر اثر نہیں پڑتا ہے نفل عبادت کا، تب ایسی صورت میں وہ نفل ادا کرے. لیکن کام پر جو واجب کام ہے اس پر فرق پڑ رہا ہے نفل عبادتوں میں، تو اسی صورت میں وہ اس کو سمجھا سکتا ہے کہ آپ نفل کو بعد میں کر لیں، پہلے فرض کام اپنا کر لیں. لیکن جہاں تک فرض نماز، فرض روزہ، فرض عمرہ، فرض حج یا عیدین یا جمعہ کی نماز کا مسئلہ ہے، اس میں ہرگز کسی قسم کی تاخیر نہیں ہو سکتی ہے، وہ اس کو نہیں روک سکتا ہے. اسی طریقے سے ظلم میں ایک چیز یہ بھی ہے جو کہ معلوم ہے، اس کا معاوضہ اس کو وقت پر نہیں ادا کرنا. آپ نے کام لے لیا، طے ہوا، اور اس میں بھی بڑے مسئلے ہیں. نمبر 1، کام
طے ہوا کہ بھائی آپ 1 مہینہ کام کرو، آپ کی یہ تنخواہ ہوگی، مثال کا 2000 ریال ہے، 4000 ریال یہ آپ کو دیا جائے گا. ہاں یہ اتفاق ہوتا ہے. اس میں بڑے مسئلے ہیں، بہرحال اللہ ہدایت دے لوگوں کو. وہ آتا ہے، جب آتا ہے کام کرتا ہے، یا کام کرنے سے پہلے اس کو شاکنگ نیوز ملتی ہے کہ بھائی آپ کی تنخواہ جو ہے اتنی ہے، جبکہ طے ہوئی تھی بات، یا آیا تھا وہ اس لیے کہ اس کو یہ معلوم ہوا کہ میری تنخواہ 2000 ہے. یہاں آنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ نہیں 1500 یا 1200. یہ ایک ظلم ہے قسم کا، غلط ہے. جس نے بھی اس معاملے میں گڑبڑ کی ہے وہ اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا، اس کو اللہ کے پاس حساب دینا. دوسری چیز، معلوم ہو گیا، طے ہو گئے، ٹھیک ہے 1700 تنخواہ ہے آپ کی، 1800 تنخواہ ہے، 2000 ہے، وہ مہینہ ختم ہونے کے بعد اس کو دینا چاہیے. اس سلسلے میں تعجیل یا مماطلت ہرگز نہیں ہونا چاہیے. سخت روایتیں سلسلے میں موجود ہیں، یعنی حدیثوں میں ڈرایا گیا ہے اور سخت وعیدیں آئی ہیں. جیسا کہ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ اکبر، بخاری شریف کی حدیث ہے جو ہم نے پڑھی شروع میں آپ کے سامنے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے روایت کر رہے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 3 لوگ ایسے ہیں میں جن کی طرف سے قیامت کے دن لڑوں گا. اللہ رب العالمین 3 لوگوں کی طرف سے میں قیامت کے دن لڑوں گا. نمبر 1، اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تینوں کو ذکر کرنے سے پہلے، اور میں جس سے لڑوں گا اس کا حق دلواؤں گا میں اس کو، میں جس سے لڑوں گا پھر چھوڑوں گا نہیں اس کو. 3 قسم کے لوگ. نمبر 1، وہ آدمی جو میرے نام پر کام کرتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے، میرا نام لیتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے، تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں قیامت کے دن. نمبر 2، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، جو آدمی کسی کو آزاد کر دیتا ہے پھر اس کا پیسہ کھا لیتا ہے، اس کا حق دبوچ لیتا ہے، کل قیامت کے دن اس کی طرف سے، اس مظلوم کی طرف سے میں لڑوں گا. وَرَجُلٌ، موضوع سے متعلق تیسری بات، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، ایک وہ آدمی، اس سے بھی میں لڑوں گا قیامت کے دن، جس نے کسی کو کام پر رکھا، کام اس نے پورا کر دیا لیکن اس کا حق اس کو نہیں دیا گیا. کام کر دیا مطلب مہینہ ہو گیا اور تنخواہ دینی تھی اس کو، اس کا معاوضہ ہو گیا، اس کا حق اس کو، معاوضہ حق اس کا دینا تھا، اجرت، لیکن اس کا حق اس کو نہیں دیا گیا. تو ایسے ظالم سے بھی میں قیامت دن لڑوں گا. آپ اندازہ لگائیے حدیث کے الفاظ پر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں خصم بنوں گا قیامت کے دن لوگوں کا. لہٰذا انسان لڑ رہے، اللہ سے بڑھ کر کون ہے، اللہ کے سامنے کون ہے. اللہ رب العالمین کے غصے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، نہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے، اللہ کے عقاب سے کوئی انسان اپنے آپ کو نہ بچا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو بچا سکتا ہے. لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے. آپ کسی سے اگر طے کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں، تو اس کا حق آپ کو دینا چاہیے. جب کام لیتے ہیں تو پھر کام ختم ہونے کے بعد دے دینا چاہیے. اور وہ جو مشہور بات ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت میں آئی ہے، پسینے والی جو بات مشہور ہے لوگوں کے درمیان، تو نبی علیہ السلام کی وہ حدیث موجود ہے اس سلسلے میں، اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ حقدار کو اس کا حق اس کا پسینہ سوکھ جانے سے پہلے ادا کر دو. آپ نے کسی سے کام لیا تو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا حق آپ، یا اس کی اجرت، اس کی تنخواہ، اس کا حق آپ اس کو واپس کر دو. اگر آپ نہیں کرتے ہو، ڈیلے کرتے ہو، جیسے 3 مہینے 4، تو آپ اللہ کے یہاں پکڑے جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس سلسلے میں انسان کو ڈرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے. اس سلسلے میں ایک اور ایک واقعہ بڑا پیارا خطیب صاحب نے، اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے بیان کیا ہے. آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، جب وہ مدین پہنچے تھے تو وہاں قرآن میں بڑی پیارے انداز سے، سبحان اللہ، سے آیتوں کو دیکھیے، میں پڑھوں گا، واقعے کا پس منظر آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی سے ان سے ایک آدمی مر گیا. جب انہوں نے وَكَزَوْ موسیٰ تھپڑ مارا تھا یا باکس مارا تھا کسی کو، تو وہ مر گیا تھا. تو وہاں سے وہ نکلے تھے، مصر سے مدین پہنچے، وہاں ان کو ایک گھر میں پناہ ملی. اللہ سے انہوں نے دعا کی تھی. وہ بچیاں جو پانی لینے کے لیے آئی تھی، 2 واقعے کا پس منظر بتا رہا ہوں. تو ان کے بوڑھے باپ نے کہا کہ جب ایک آدمی نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، اچھا کیا ہے، بھلا کام کیا ہے، تو اس کو کیوں اکیلا چھوڑ دیا، جاؤ جا کر اس کو اپنے گھر لے آؤ. تو بچی آئی، بچی آ کر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو لے گئی. کہاں؟ اپنے گھر لے گئی. تو گھر میں وہاں جو ہے، وہاں کا یہ واقعہ ہے، بیٹی نے، کیونکہ بیٹی نے موسیٰ علیہ السلام کی اخلاق کو، ان کی امانت کو، ان کے شرم و حیا کو، ان کی دیانتداری کو، ان کے تقوی کو دیکھا تھا. تو بیٹی نے کہا اپنے ابا جان سے مشورہ دیتے ہوئے
قالت احداہما، دو بچیاں تھیں نا، ان میں سے ایک بچی نے کہا یا ابتی، اے ابا جان، استاجرہ، ان کو کام پر رکھ لیجیے. ان کو، یہ موسیٰ کو، یہ جو اجنبی آدمی ہیں مدین میں جو آئے ہیں، جنہوں نے ہماری مدد کی ہے، پانی پہنچایا ہے نا جلدی، تو ان کو آپ کام پر رکھ دیجیے، کام پر رکھ لیجیے ان کو. ان خیر من استاجرت القوی الامین، آپ کام پر ان کو رکھ لیں. سب سے بہتر آدمی جو آپ کا کام کر سکتا ہے، آپ کے یہاں ملازمت کر سکتا ہے، طاقتور ہو اور امانت دار. یاد رکھنا یہ آیت بہت زبردست آیت. یعنی دو چیزیں، دو کوالٹیز لیبر میں اگر ہو، ملازم میں ہو، تو کام میں بڑا فائدہ ہوتا ہے، قوت اور امانت. بچی کو کیسے پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام طاقتور ہیں اور موسیٰ علیہ السلام امانت دار ہیں؟ مالگوں میں ہمارے استاد جب یہ پڑھا رہے تھے، مجھے یاد ہے تفسیر میں انہوں نے بتایا تھا، سمجھایا تھا کہ کیسے بچی کو پتا چلا. غیب تو نہیں جانتی تھی بچی، وہ لڑکی ان کی. کیسے معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام قوی ہیں؟ کیونکہ کنویں کا جو برتن تھا، کنویں کے اوپر جو برتن، وہ ایک آدمی نہیں ہٹا سکتا تھا، لیکن انہوں نے ہٹایا تاکہ بکریوں کو یہ پانی، یا بکریوں کو پانی پلائیں یا پانی لے کے جائیں. لوگ کنویں کے پاس، جیسے معلوم ہے نل وغیرہ کے مسئلے، معلوم نلوں کے پاس بالٹیاں لے کر جانا، تو یہ تو نلوں کے مسئلے. تو پہلے جو ہے کنویں ہوتے تھے، کنویں کے پاس جاتے تھے لوگ، پانی لیتے تھے باری باری. تو وہ جو کنویں کا منہ، جس پر ڈھکن یا برتن جو بھی آپ بولیں اس کو، اردو فصیح میں الفاظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اس کو ہٹانے کے لیے قوت کی ضرورت پڑتی تھی. بچیوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہٹا دیے، تو پتہ چلا کہ یہ طاقتور آدمی ہے. نمبر دو، امانت داری. راستے میں جب وہ بچی ان کو گھر لے آئی تو راستے میں ان کی امانت داری کو دیکھا. بچی سے کہا تھا انہوں نے کہ تم پیچھے چلنا، میں آگے چلوں گا، تم مجھے بتانا کہ راستہ کس طرف ہے. بچی کو آگے نہیں رکھا، خود پیچھے نہیں رہے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آگے چلوں گا، راستہ نہیں معلوم گھر کا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے چلنا، اور تم بتاؤ دائیں بائیں، آگے اس طرف چلیں اس طرف چلیں، تو راستہ مل جائے گا. تو اس میں امانت داری دکھی. تو اسی لیے بچی نے جو ہے، لڑکی نے مشورہ دیا تھا باجان کو کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. لہٰذا دو چیزیں دیکھنی چاہیے، قوت اور امانت. اگر آپ جس کو کام پر رکھتے ہیں وہ قوی ہے تو کام اچھا ہوگا، امانت دار ہے خیانت نہیں کرے گا، امانت دار ہے تو خیانت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو ایسے طے ہوا. لڑکی کے مشورے پر ابا جان نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر ملازمت پر، بکریوں کی ملازمت تھی، وہ بکریوں کے کام پر رکھ دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ قال انی اريد ان انکحک احد ابنتی ہاتین. ابا نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو موسیٰ، میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کیا دیکھا؟ بینک بیلنس دیکھا. مصر سے آئے تھے خالی ہاتھ. دین دیکھا، اخلاق، دین، امانت، اللہ کا ڈر، یہ ساری چیزیں دیکھی، اور اپنی بچی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں. یہاں عبرت ہے باپوں، کیا بولوں، باپوں کو، ان والدوں کو، والدین کو جو جن کے گھر میں بچیاں ہیں، اپنی بیٹی کے لیے جب منتخب کریں داماد، بیٹی کے لیے شوہر، اپنے لیے داماد، تو دین دیکھیں، اخلاق دیکھیں. دین، اخلاق. پیسہ نہ ہو چلے گا، پیسہ آ جائے گا دین سے، اخلاق سے، امانت سے، تقوی سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے. لیکن افسوس کے ساتھ آج دین نہیں دیکھا جاتا ہے، بلکہ یہ تو بولیں گے تو بڑا شرطیں ہیں میرے پاس. داڑھی نہیں ہونا بچے کو، نماز نہیں بولنا، پردہ نہیں بولنا. کیا چاہیے؟ میری جیسی ایک بہن چاہیے جو بھائی بن کر رہے، شوہر بن کے رہے. میری جیسی سیم ایک سہیلی چاہیے جو شوہر بن کے میرے ساتھ زندگی گزارے. یہ لڑکی کی کنڈیشنز ہوتی ہے. لڑکی کے والدین کو کیا ہے؟ داماد بیٹی کے روپ میں چاہیے. ایسے بولنا خان صاحب، ایسے ہے نا اجاز بھائی، داماد بیٹی کے روپ میں چاہیے. نا داماد ہو لیکن لگے پوری بیٹی، اوپر سے نیچے تک، چہرہ وغیرہ سب اس کا طور طریقہ سے. نعوذ باللہ من ذالک. بینک بیلنس دیکھا، اس لیے بول رہا ہوں کہ شرم و احساس ہو. کیا ہے یہ شرطیں؟ دین کی بات نہیں. اور سخت آدمی ہے دیندار، بچی کو پردہ کرائے گا، بچی کو وہاں لینے لے جائے گا، یہ مت کرو وہ مت کرو. آزادی ختم ہو جائے گی جو ہم نے اپنے گھر میں دی رکھی ہے. ایسی سوچ ہے. اور پراپرٹی، بیلنس، بڑا خاندان، کیا ہے جملے؟ کھاتے پیتے لوگ، جملے ہیں بس، ہے نا شاید. کیا مطلب کھاتے پیتے لوگ؟ غریب نہیں کھاتا، غریب کا بچہ نہیں کھاتا. ارے بھائی وہ بکرا کھاتا ہوگا، یہ دال کھاتا ہے.
لیکن کھاتے پیتے لوگ، یہ جملے پر غور کریں، کوشچن مارک، کیا مطلب کھاتے پیتے لوگ؟ ہندوستان میں کون سا گھر ہے جس میں کھاتے پیتے لوگ نہیں ہیں؟ مطلب کچھ اور ہوتا ہے کھاتے پیتے کا، پراپرٹی، بینک بیلنس، بلکہ بولتے ہیں اتنا ہے، ہم جائیں گے تو اتنا ملے گا اس کو، یہ کیا ہے؟ تو اس کی پوری ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، پراپرٹیز کتنے پیچھے، بہنیں ہیں نہیں ہے دیکھا، کیونکہ بہنوں پر بھی خرچ ہوگا، پھر باپ نے کیا چھوڑا، یہ کتنا کماتا ہے، صرف یہی چیزیں دیکھی جاتی، صرف یہی چیز دیکھی جاتی، اخلاق دین نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب نکاح کا مسئلہ آیا، موسیٰ علیہ السلام کام کر رہے ہیں، بکریوں کا کام، سنیے، امانت دار ہیں، دیندار ہیں، اخلاق والے ہیں، جب دیکھا اخلاق کو تو ابا نے کہہ دیا انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، دو بیٹیاں ہیں، ایک بچی کا تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے صاحب، جب نکاح ایسے ہوں گے تو امت کیسے ہوگی؟ آپ اندازہ لگائیے، ایسے نکاح ہوں گے جو تقوی کی بیس پر ہو، اللہ کا ڈر دیکھ کر نکاح کیے جائیں گے، تو ان سے آنے والی نسلوں میں اللہ کا ڈر کیسے ہوگا؟ پھر امت کتنی ترقی کرے گی بتائیے آپ۔ یہ ہے اصل چیز، یہ ہے بیس جس کو ہم بھول گئے اور ہم چھوڑ دیے، جس کی وجہ سے آج پچھتا رہے ہیں۔ بچی پر ظلم ہوتا ہے کیونکہ دنیا دیکھ کر آپ نے شادی کر دی، بچی مظلوم ہوتی ہے، بچی کو ستایا جاتا ہے، بچی پر ظلم ہوتا ہے، طرح طرح سے اذیتیں دی جاتی ہیں، کیوں؟ تقویٰ نہیں دیکھے، دینداری نہیں دیکھے، دنیا 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 دیکھے، دنیا مل گئی، جوتے بھی پڑ رہے ہیں بچی کو، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بہت غلط بات ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ وہ آیت کو آگے بڑھاتا ہوں میں، قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج، لینا نہیں ہے، دینا ہے موسیٰ، لینا نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام، دینا ہے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے اللہ کا کلام۔ لیکن معاملہ یہاں بھی الٹ گیا، ہمارے پاس بتاؤ موسیٰ تم کیا کیا دو گے ہمارے، موسیٰ کیا کیا ہم تمہیں دیں جہیز کے نام پر؟ تمہارے کپڑوں جوڑے کی رقم کتنی موسیٰ بتاؤ، جوتوں کے کتنے پیسے دیں تمہارے بتاؤ موسیٰ، موسیٰ پلنگ کیسا دیں تمہیں بتاؤ۔ یہ سب نہیں ہے بھائی، بلکہ دینا ہے موسیٰ علیہ السلام، دینا ہے، لینا نہیں ہے، کیونکہ مرد ہے موسیٰ علیہ السلام، مرد دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ بات سمجھ، مرد، یہ جملہ یاد رکھنا نا، شادیاں نہیں ہوئی ان کی، مرد دیتا ہے، لیتا نہیں ہے، سینٹنس یاد رکھنا، کیا ہے؟ مرد دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ مہر دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ بیوی کا خرچ دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ بیوی کو کھانا دیتا ہے، بیوی کو پانی دیتا ہے، بیوی کو عزت دیتا ہے، بیوی کو گھر دیتا ہے، بیوی کا خیال کرتا ہے، بیوی کو حقوق دیتا ہے، دیتا نہیں ہے، لینا دینا سب الٹا چل رہا ہے معاملہ۔ جب معاملہ الٹا ہو جاتا ہے تو سسٹم خراب ہو جاتا ہے، سسٹم پہ وائر ادھر کا ادھر لگا دے تو سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ سسٹم جو معاشرے کا خراب ہو گیا اس کی وجہ یہی ہے، الٹے چل رہا ہے، سب چلے، ساری چیزیں ادھر ادھر، ادھر کی چیز ادھر، ادھر کی چیز ادھر ہو گئی ہے۔ بہرحال کیا انہوں نے کہا؟ 8 سال میرے پاس کام کرنا، بکریاں چلا، 8 سال، یہ اس کے بدلے نکالوں، یہ مہر ہے، 8 سال، 8 ایئرس ورک کرنا ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10، 8 سال پر نکاح ہو رہا ہے، اگر تم 10 سال کمپلیٹ کر لو تو یہ تمہاری طرف سے ہے موسیٰ، 2 سال ایکسٹرا، لیکن طے کیا ہے؟ 8 سال، 8 سال آپ ہمارے پاس کام کرو گے اور اس کے عوض، یعنی یہ مہر ہے، اور اس کے بدلے آپ کو نکاح کرنا ہے ہماری بچی سے، ہم ہماری بیٹی آپ کو دیں گے 8 سال۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، باپ کہہ رہا ہے، بیٹی کا نکاح بھی کر رہے ہیں اور اجرت پر لے رہے ہیں، کام پر لے رہے ہیں ان کو اپنے گھر میں، کنڈیشن تو کہہ رہے ہیں وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں سختی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں تم پر، سختی میں تمہیں مبتلا نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوسرا جملہ دیکھیں جو انہوں نے کہا، اللہ پاک نے بیان فرمایا یہاں پر، سَتَجِدُنِي إِن شاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، تم دیکھو گے کہ میں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تم مجھے اچھا پاؤ گے، اچھا دیکھو گے، اچھا بیہیویئر، اچھے اخلاق، میں مالک ہوں، میرے پاس تم کام کرو گے، اس کے بدلے نکاح ہوگا، لیکن تم مجھے اچھا پاؤ گے۔ معلوم ہوا یہاں کہ آپ کسی کو کام پر رکھتے ہیں تو اس کی نظر میں آپ اچھے ہونے چاہیے۔ یہ اچھے کب ہوں گے؟ جب آپ اس کے حقوق ادا کریں گے، اس کو عزت دیں گے، اور اس کا مقام، وہ آپ کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، ملازم ہے، لیکن آپ کے پاس کام کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اخوت ختم ہو گئی، بھائی چارگی ختم ہو گئی، ایسا عدل ختم ہو گیا، انصاف ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سَتَجِدُنِي إِن شاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، تم میرے پاس کام کرو 8 سال، 10 سال کرتے ہو تمہاری مرضی، 8 تو کرنا ہے، لیکن تم دیکھو گے کہ میں اچھا پاؤ گے، میں اچھا رہوں گا تمہارے ساتھ۔ قال
ذالک بینی و بینک، کہا انہوں نے ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اقرار کر لیا، یہ میرے اور آپ کے درمیان طے پایا، ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، 8 سال کروں کام یا 10 سال کروں، مجھ پر پھر کوئی سختی نہیں ہوگی، میں 8 سال کروں تو 8 سال طے ہوا، 10 سال کرنا چاہوں نہ کروں 10 سال، 8 کمپلیٹ کر کے چلے جاؤں اپنی بیوی کو لے کر، معاملہ میرے اوپر ہے، یہ مجھ پر کوئی پھر سختی نہیں ہوگی، واللہ علی ما نقول وکیل، اور ہم جو کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے، یہ جو طے ہو رہی بات اللہ شاہد، اللہ وکیل ہے اس پر۔ یہ بہت اہم نکتہ یہاں بیان کیا گیا، جس میں کئی اجرت پر لینے والوں، جس کو کام پر آپ لیتے ہیں، ان کے لیے صفات کو بھی مد نظر رکھنا اور پھر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، یہ تمام چیزیں اس سے معلوم ہوئی۔ اللہ نے فرمایا واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم سب اللہ کی طرف جاؤ گے، ہر ایک اللہ کی طرف لوٹے جاؤ گے، لوٹا دیے جاؤ گے، اور پورا پورا بدلہ تمہیں ملے گا، کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان کی ایک عزت ہوتی ہے، چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو، مالک ہو یا غلام ہو، کام کرنے والے ہوں یا جن کے پاس کام کیے جاتے ہیں، سب کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے اور ان کا ایک احترام ہوتا ہے۔ عزت کا خیال رکھنا یہ اس کے حقوق میں سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی اہم ترین حدیث، جو کہ عام ہے، خاص نہیں ہے حدیث کہ فلاں مسلمان نہیں، جتنے مسلمان ہیں دنیا میں، چاہے کام کرنے والے یا کام لینے والے، مالک یا نوکر، سب کے بارے میں حدیث ہے، امیر ہو یا غریب۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ایک ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے 3 چیزیں، اس کا خون بہانا، اس کا مال کھانا، اس کو ذلیل کرنا۔ خون، مال اور عزت، اس کا تحفظ ضروری ہے کہ آپ اس کو مارو گے نہیں کہ خون نکلے، ظلم نہیں کرو اس کو، یا اس کا خون نہ بہا دو، آپ مرڈر کر دو، اس کا قتل کر دو، اس کا نہیں، حرام ہے اس کا خون۔ نمبر 2، مال اس کا، اس کے پیسے، اس کی سیلری، اس کی تنخواہ، اس کی چیزیں، جو مالیات ہیں، یہ اس کا حق ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اگر آپ ختم کرتے ہو، کمی کرتے ہو، نہیں دیتے ہو اس کو، یا بند کر دیتے ہو دینا، تو یہ حرام ہے۔ تیسری چیز اس کی عزت ہے، ملازم کی عزت نہیں ہوتی ہے، غریب کی عزت نہیں ہوتی ہے، ڈرائیور کی عزت نہیں ہوتی ہے، حارس کی عزت نہیں ہوتی ہے، کام کرنے والے کی عزت نہیں ہوتی ہے، کام کرنے والوں کی عزت نہیں ہوتی ہے۔ اس عزت کا بھی یہ عام ہے حدیث، اس کو ذلیل نہیں کرنا اور اس کو برا بھلا نہیں سمجھنا۔ اللہ کے اس حدیث میں دیکھیں نبی علیہ السلام نے آگے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، آدمی کے صاحب شر ہونے کے لیے، یعنی برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو وہ حقیر سمجھے۔ حقیر سمجھتے ہیں؟ اپنے سے کمتر سمجھے، یعنی آپ کے پاس جو ملازم ہے، آپ اس کو اپنے سے حقیر سمجھ رہے ہیں، کمتر، چھوٹے لوگ، ہم بڑے لوگ ہیں، ہم باعزت لوگ ہیں، یہ چھوٹے لوگ ہیں سب، اس کو حقیر سمجھنا، احتقار کی نظر سے دیکھنا، گری ہوئی نظر سے دیکھنا، نعوذ باللہ، حرام کیا شریعت اسلامیہ۔ اور اس کی مثالیں دیکھیے، جیسے کہ خطیب صاحب نے کہا، ایسے عبارات استعمال کرنا معاملات میں، جیسے صدیق خطبے میں انہوں نے استعمال کیا، یہ حقارت ہے۔ وہی آپ دیکھو، جو کوئی آپ کا اپنا آدمی ہو تو آپ اس کو یہ لفظ نہیں بولتے ہو، یہ بھی مسلمان ہو، یہ ملازم ہے اور وہاں آپ ملازم ہیں، یہ ملازم ہے اور آپ وہاں ملازم ہیں، تو وہاں آپ تو یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، آپ وہاں جی باس، فلاں صاحب، جی اچھے الفاظ استعمال کرتے ہو جس میں اس کی عزت ہوتی ہے، اور یہاں ملازم کے لیے آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہو جس میں حقارت ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ حدیث میں آ گئی یہ چیز جو منع کیا گیا، نبی علیہ السلام نے جس حدیث میں منع فرمایا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو حقیر نہ سمجھے، اور اگر حقیر سمجھتا ہے تو یہ صاحب شر ہونے کے لیے کافی، یعنی وہ شر والا آدمی ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور کمتر جانتا ہے۔ لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے رب کا خوف اپنے اندر پیدا کرے، اور کام پر اگر کسی کو رکھا ہے تو اس کے حقوق کا پاس و لحاظ کرے، جو طے ہوا ہے، اتفاق ہوا ہے، اس کو پورا کرے، اور وقت پر اس کے حقوق کو ادا کر دے، اس پر ظلم نہ کرے، اس کو ستائے نہ، اس کو تکلیفیں نہ دے، کل قیامت کے دن ورنہ ہر چیز کا حساب ہوگا۔ بڑی اچھی بات آخر میں بالکل خطبہ جہاں ختم ہوا وہاں بتائی گئی، جو ایک اشعار کے میں بیان کیا گیا اس چیز کو، اگر آپ کا نفس آپ کو ابھارے کسی کمزور پر ظلم کرنے کے لیے، اگر آپ کا نفس
آپ کو ابھارتا ہے کہ نہیں مارو اس کو، ستاؤ، اس کمزور پر ظلم کرو، اگر آپ کا نفس ابھارتا ہے تو اپنے نفس سے کہنا اے میرے نفس یاد کرو اس رب کو جو عرش پر مستوی ہے، تم پر طاقت رکھتا ہے، تم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے اور تمہیں برباد کر سکتا ہے اور ظالموں سے بدلہ لے سکتا ہے. لہٰذا انسان اللہ سے ڈرے. اور وہ معاملہ تو آپ جانتے ہیں، مظلوم کی دعا، مظلوم کسی پر ظلم اگر ہو جائے، اگر ہاتھ اٹھا کر وہ آدھی رات میں جو ہے دعا کرنا شروع کر دے تو مظلوم کی دعا، جس کو ہم اردو میں بد دعا کہتے ہیں، اس کے اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی ہے. یعنی یہاں اس کی زبان سے بات نکلی کوئی بد دعا، اللہ تعالیٰ فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز نہیں ہوتی، فوراً دعا قبول ہوتی ہے. اسی لیے کہا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. لہٰذا کسی قسم پر یا کسی قسم کا ظلم نہیں ہونا چاہیے، حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب انسان کو اللہ کا ڈر ہوگا، نفس کا محاسبہ انسان کرے گا، قیامت کو یاد کرے گا، موت کو یاد کرے گا، تو اس کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ نہیں میں ملازموں کے حقوق کا خیال رکھوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی مسئولیت کو کما حق ادا کریں. حقوق کی پامالی نہ ہو بلکہ حقوق کی ادائیگی ہو، حقوق کی ادائیگی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.